سادات اعظم، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین کی خدمات، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المکین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والعاکفین والطیبین والطاہرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جوش تیری نگاہ سے گزرے درود پر، جوش تیری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، اور درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، جو عرض کرنا وہ ان سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا کریم کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، اس کے اذن سے آج 5ویں وقت جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات سن رہے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ جل وعلا کریم کی عزت کی قسم کہ ان محافل میں آپ کا آنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، اور محفلوں میں بیٹھنا اور ذکر خیر کو سننا، یہ سب بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور بغیر اللہ کی توفیق کے یہ ہم سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ، تو دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملتی جب تک کہ وہ پہلے پڑھا ہوا ذکر قبول نہ ہو جائے۔ یعنی آپ نے جو ذکر کیا وہ قبول ہوا، کی توفیق ملی تو آپ نے دوبارہ ذکر کیا۔ آپ کا کمال نہیں ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کی توفیق پر منحصر ہے
کہ وہ جتنی توفیق بخشے ہم ذکر کر لیتے ہیں. تو خدا کے ذکر کی توفیق مانگا کرو. اللہ سے اللہ کے ذکر کی توفیق مانگا کرو. مالک ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم تیرا ذکر کر سکیں. تو یہ جو تیسرا دن ہے جس موضوع کو لے کر ہم چل رہے ہیں، خشیت الہی، خوف الہی، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر اس میں یہ آج کا ایک دن رہے گا، پھر انشاءاللہ جو ہم بزرگوں کے ذکر کی طرف آ رہے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا نا، دل خشیت سے، خوف سے بھر گیا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو گمراہ نہیں کر سکے، ہمیں دین سے بیزار نہیں کر سکے اور دین سے دور نہیں کر سکے گی. اور پھر ہمارا ظاہر بھی سمجھ جائے گا، ہمارا باطن بھی سمجھ جائے گا. بغیر تمہیدی کلمات کے آپ اور ہم موضوع کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کل بروز قیامت بندہ مومن جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو وہ ایک اینچ بھی ہٹ نہیں پائے گا، وہاں سے ہٹ نہیں سکتا. اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ ہل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے ان سوالوں کے جواب نہ دے. سوالات کیے جائیں گے، ہم یوں ہی چھوڑے نہیں جائیں گے. سوالات کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے عمر کہاں گزاری، عمر کیسے اور کہاں گزاری. اور پوچھا جائے گا تیری جوانی تو نے کہاں خرچ کی، پوچھا جائے گا تیرا علم تو نے کہاں خرچ کیا، پوچھا جائے گا تیرا مال تو نے کہاں خرچ کیا، پوچھا جائے گا جسم اور یہ صحت اور توانائی جو تمہیں دی گئی تھی وہ تو نے کہاں خرچ کیا، اور جو وقت تمہیں دیا گیا تھا وقت کو تو نے کہاں خرچ کیا. بندہ جب تک جواب نہیں دے گا وہ ہل نہیں پائے گا وہاں سے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن آپ پر اترا ہے، آپ پر قرآن اترا ہے، کیا آپ مجھ سے قرآن سننا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہاں اے ابن مسعود، میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے قرآن پڑھ کر سنائے. جس ذات پر قرآن اترا ہے وہ ذات کہہ رہی ہے کہ ابن مسعود مجھے قرآن سنائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود خوش ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے جا رہے ہیں. سرشاری ہو رہی ہے، آنکھیں بند کر کے وہ مزے لے کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. اور اچانک آواز آتی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بس کر. جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر رو رہے ہیں. اس قدر رو رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک بھیگ گئی. قرآن کو سن کر حضور علیہ السلام روتے تھے. اور حدیث پاک ہے کہ
وہ بندہ جو اللہ کے خوف میں روتا ہے، وہ بندہ مومن یا مومنہ جو اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں وہ روتا ہے، آنکھوں سے آنسو برستے ہیں، تو اللہ عز و جل ہر حال میں اس کے عوض میں اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اور اسی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام فرماتے وہ بندہ مومن جو اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے، اللہ کی راہ میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں تگ و دو کرتا ہے، اور دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے حصول کے لیے، علم دین کے حصول کے لیے اور اسے فروغ دینے کے لیے وہ جب نکلتا ہے اللہ کی راہ میں، اور یہ گرد، یہ دھول اور مٹی اس کے چہرے کو، اس کے سر کو گرد آلود کرتی ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے بندہ مومن کے جسم کو تو جو مٹی گرد آلود کرتی ہے، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ ایک وہ بندہ مومن جو خشیت خداوندی میں روتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، اور دوسرا وہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور گرد آلود ہو جاتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر آیا کوئی کام اور کوئی غرض کی بنا پر، تو کیا دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں اس قدر منہمک ہے، اس قدر کھوئے ہوئے ہیں، اور ایسے خشیت الہی میں سرشار ہو کر اللہ کے خوف میں اس قدر نماز پڑھ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر سے، سینے مبارک سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کہ ہانڈی چولہے پر جلتی ہے، اس کے جو ابلنے کی آواز آتی ہے، ویسے سینے مبارک سے حضور کی آواز آ رہی ہے۔ یہ خشیت کا حال ہے۔ حضور علیہ السلام سے جو فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، اور سنو تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں دو چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، کبھی فراموش نہ کرنا، ایک جنت ہے اور دوسری جہنم، نہ جنت کو بھولو نہ جہنم کو بھولو، یعنی جنت کی طلب اور جنت کے اشتیاق میں رب کی بارگاہ میں گر گرایا کرو، رب کی بارگاہ میں رویا کرو اور اسے طلب کیا کرو، اور جہنم کے خوف سے رویا کرو، اور جہنم سے نجات کا استغاثہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرو اور اس سے نجات طلب کیا کرو۔ جب یہ بیان فرما رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام بیان کرتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زار و قطار رو رہے ہیں اور صحابہ بھی رونے لگے۔ اور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ کے خوف میں بہت زیادہ رونے والے تھے، بہت روتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگارا تیرے خوف میں، تیری خشیت میں رونے کی جزا کیا ہے؟ وہ بندہ مومن جو تیرے خوف سے روتا ہے، تیری خشیت میں روتا ہے، مولا اسے کیا جزا عطا فرماتا ہے؟ تو اللہ جل ارشاد فرمائے کہ داؤد وہ بندہ جو ہمارے خوف ہماری خشیت میں روتا ہے، ہم اسے جنت عطا کرتے ہیں اور جہنم سے نجات عطا کرتے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اللہ عز و جل قسم ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو بندہ مومن خوف سے روئے گا، میرے خوف و خشیت میں روئے گا، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے،
رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے اپنی رحمت اور بخشش عطا کروں گا، میں اس پر رحمتوں کا نزول کروں گا اور بخشش عطا کروں گا۔ اور پھر رب تعالیٰ عز و جل کریم ارشاد فرماتا، اسی حدیث قدسی کا حصہ ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ جو بندہ مومن میرے خوف میں، میری خشیت میں روتا ہے اور روئے گا تو میں اس کے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دوں گا، اس سے خوشیاں عطا کروں گا، وہ مسکراہٹ دوں گا کہ اس کے چہرے کو میں اپنے نور، قدسی نور سے بھر دوں گا، اور اس کے سینے کو، اس کے دل کو میں قدسی نور سے بھر دوں گا۔ اللہ، اور میں اس کے دل میں نور ڈالتا ہوں۔ اور فرمایا گیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نام اعمال تولے جائیں گے بندوں کے، اہل ایمان کے نام اعمال تولے جائیں گے، ساری نیکیاں میزان پر تولی جائیں گی، اس میں نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گی، حج ہوگی، نیکی ہوگی، اور ذکر و اذکار ہوں گے، اعمال صالحہ ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گے، سارے نیک اعمال میزان عمل میں تولے جائیں گے۔ لیکن جب اس بندے مومن کے جو خشیت خداوندی میں روتا تھا، اس کے آنسو فرشتے عرض کریں گے مولا اسے کیا کیا جائے؟ رب فرمائے گا کہ نہیں، اسے میزان عمل میں نہ تولا جائے، اس لیے کہ یہ آنسوؤں کا وہ وزن ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا مماثل نہیں ہے، اور یہ ایسا قیمتی آنسو ہے، ایسا قیمتی قطرہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے اور جس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اتنا وہ قیمتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کا وزن تولا نہیں جا سکتا۔ آنسو کا یہ حال، تنہائی میں کبھی خدا کے خوف میں رونے والے بن جائیں، کبھی دو آنسو، دو قطرے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے والے بن جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں تیری بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کروں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اسے تحفہ دینے کو جی چاہتا ہے، کیا تحفہ پیش کروں؟ رب کے پاس سب خزانے رب کے پاس ہیں، سارے خزانوں کا مالک رب ہے، کیا تم پیش کرو گے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ میری بارگاہ میں گریہ وزاری پیش کرنا، میری بارگاہ میں خشیت سے رونا، آنسوؤں کی سوگات پیش کرنا، چونکہ یہ میرے خزانے میں نہیں ہے، یہ تحفہ مجھے دیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجلس میں، جو لوگوں کے مجمع میں کوئی بندہ مومن روتا ہے، اللہ کے خوف میں روئے، ایک بندہ بھی اگر خشیت الہی میں روتا ہے تو اس ایک بندے کے رونے کے سبب اللہ عز و جل پوری مجلس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، بہت بڑے ولی اللہ، ایک محفل سجی ہے، خوف خشیت کا ذکر ہو رہا ہے، آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک شخص رونے لگا تو حضرت مالک بن دینار اس کی طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے بندے رونے والے رو، اور زیادہ رو، اور اچھے انداز میں رو، کیوں؟ اس لیے کہ اب تجھ پر جو حال اور جو کیفیت تاری ہوئی ہے خدا کی رحمت ہے، اور تیرے ایک کے رونے کے سبب پوری محفل کی مغفرت اور بخشش ہو سکتی ہے۔ اور حضرت امام حسن البصری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن لوگوں کے مجمع میں، محفل میں، مجلس میں کوئی ایک بندہ خوف و خشیت میں سرشار ہو کر روتا ہے، آخرت کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حضوری کا خیال
لے لا کر کہ مجھے میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس خیال سے جب بندہ مومن روتا ہے تو اس کے رونے کے سبب اللہ عز و جل اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کی وجہ سے 20,000 اہل ایمان کی مغفرت اور بخشش عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، دنیا داری میں ہم اتنے گم ہو گئے ہیں کہ ہماری آنکھیں سوکھ گئی، ہماری آنکھیں سوکھ گئی، اور وہ بھی ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اب ہمیں آخرت پر نہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ پر رونے کا وقت آ گیا ہے کہ اتنا دل ہمارا سخت ہو گیا۔ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی ملاقات کے اشتیاق میں، اللہ سے ملنے کے شوق میں رویا کرو، اور جب بندہ مومن اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی ملاقات کے اشتیاق میں روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محبت بھرے انداز میں تکتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ تکتا ہے اللہ عز و جل خصوصی طور پہ۔ اور جو بندہ مومن جو جہنم کے خوف سے، دوزخ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتا ہے اور رحمت کا نزول فرماتا ہے اور اس کی طرف اللہ عز و جل تکتا ہے۔ یوں تو اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ اور ہے، اس حال میں دیکھنا اور ہے کہ رب تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے۔ اور حضرت مالک بن دینار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن خشیت الہی میں، اللہ کے خوف میں روتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیے جاتے ہیں، ایسے گناہ جھڑتے ہیں اس بندے کے جسم سے، جیسے ایک سوکھے درخت پر تیز ہوا چلے، تیز آندھی چلے اور وہ سوکھے درخت کے پتے جیسے گرتے ہیں، ویسے ہی بندے مومن کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے تو ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف میں رویا، اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ اور ایک اصول بھی ہے کہ ایک ماں بھی اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ رو نہ لے۔ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف مبذول کرنا چاہتے ہو تو رونا شروع کرو، رویا کرو، رونے کی عادت ڈالو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ احادیث کریمہ بیان کر رہا ہوں، اور حدیث کا سننا اور سنانا عبادت ہے، اور اس سے ہمارے دل میں اگر اثر پیدا ہو گیا تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کی محبت میں بندہ مومن کے آنکھوں سے نکلتا ہے، بندہ خدا کے خوف و خشیت میں روتا ہے تو وہ آنسو کے قطرے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ایک پہاڑ سے زیادہ ہے۔ وہ ایک قطرہ جو خشیت الہی میں نکلا ہے وہ پہاڑ سے زیادہ وزن اور اس کی قیمت رب کی بارگاہ میں۔ اور حضرت عمر بن زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان کے تعلق سے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں جب بھی کسی رونے والے کو دیکھتا ہوں، جب بھی کسی رونے والے کو دیکھتا ہوں کہ کوئی اللہ کے خوف و خشیت میں رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو حضرت عمر بن زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر برس رہی، اس پر رحمت برس رہی۔ اور حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عجیب بات بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو حازم کہ یہ رونا جو ہے نا، اللہ کے خوف میں رونا،
یہ اللہ کی رحمت کی چابی ہے، اللہ کی رحمت کی چابی ہے کہ اللہ کی رحمت کا حصول چاہتے ہو، رویا کرو، رات میں تنہائی میں مصلی بچھا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ اور یہ پر دو چار روایتیں سن لیں، پھر حکایات کی طرف ہماری۔ حضرت عمر بن ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل وہ بندہ مومن جو اللہ کے خوف و خشیت میں روتا ہے تو اس کے رونے کے سبب جو آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں، اللہ عز و جل ایک قطرے کے بدلے میں، آنسو کے ایک قطرے کے بدلے میں اللہ عز و جل پہاڑ کے برابر نور اس کے دل میں ڈال دیتا۔ اتنی بڑی بات، ہمارا دل جو اندھیرے میں گم ہو گیا ہے اور جو سیاہ ہو گیا ہے، اسے اللہ ایسا منور فرماتا ہے کہ بندہ رو پڑے، ایک آنسو کا قطرہ گرا، اللہ عز و جل اس ایک قطرہ آنسو کے عوض میں اللہ عز و جل ایک پہاڑ کے برابر نور اس کے دل میں اتار دیتا، دل روشن فرماتا ہے اللہ عز و جل۔ اور بندہ مومن جب اللہ کے خوف و خشیت پہ روتا ہے تو اللہ اسے ایسا پاک و طاہر بنا دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور یہ رونا اللہ کے خوف و خشیت میں یہ سارے اولیاء پر لازم تھا۔ کوئی ایسے بزرگ اور کوئی ایسے ولی اور کوئی ایسے بزرگ نہیں گزرے ہیں جن کا حال یہ نہ تھا کہ وہ اللہ کے خوف میں روتے نہ تھے، ہر کوئی اللہ کے خوف سے روتا تھا۔ درویش لاہوری نے کہا کہ عطار ہو، رومی ہو کہ ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ یعنی راتوں کو اٹھنا، راتوں کو اٹھ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا، دو گانا ادا کرنا اور دو قطرے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ وہیں سے شروع ہوگا، وہیں سے تمہارے راستے طے ہوں گے، تمہاری منزلوں کی رکاوٹیں وہیں سے ہٹنے والی ہیں، رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ وہیں سے ملنے والا ہے۔ عطار ہو، رومی ہو کہ ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خوف و خشیت کے تعلق سے کہ ایک شخص تھا، زندگی گناہوں میں گزری، اب اس شخص نے جب موت قریب آئی ڈر گیا اللہ سے، خوف طاری ہو گیا کہ میرا کیا بنے گا، رب کی بارگاہ میں میں کیسے پیش ہو سکوں گا۔ اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو عنقریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، موت آنے والی ہے، لہٰذا جب میں مر جاؤں مجھے دفن نہ کرنا، مجھے جلا دینا، خوب اچھی طرح سے جلا دینا، اور میری راکھ جو ہے نا، میری جو راکھ ہوگی اسے دنیا میں بکھیر دینا، ہوا میں پھیلا دینا۔ اللہ واللہ وصیت تھی، پچھلے زمانے کے لوگوں میں سے تھا، وصیت پر عمل کیا گیا، وہ اس کا انتقال ہوا، اسے جلایا گیا، اس کی راکھ کو بکھیر دیا گیا۔ بعد میں حکم ربی ہوا، اسے جمع کیا گیا، اس کی راکھ کو جمع کیا گیا، اسے مجسم کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہ جل کریم اس بندے سے ارشاد فرماتا، بندے بتا تجھے یہ سب کرنے پہ کس چیز نے مجبور کیا، یعنی خود کو تو نے جلا دیا، خود اپنی راکھ کو بکھیرنے کی تعلیم دی، وصیت کی، تجھے یہ کرنے پہ کس چیز نے مجبور کیا؟ وہ بندہ ستباری تعالیٰ مجھے تیرے خوف نے یہ کرنے پہ مجبور کر دیا، تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے پر میں ڈر گیا، مالک اس وجہ سے میں نے کیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں سے چھوڑ دو اور جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کے خوف میں لرز گیا بندہ۔ اور آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں نا، سب اللہ کے خوف میں سرشار ہو گئے۔ ہم ہیں جو بے خوفی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں نا،
سارے انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، آدم ذات انہی سے تو چلے ہی۔ پہلی تخلیق اللہ کی آدم علیہ السلام، جنت میں ایک خطائے اجتہادی ہو گئی تھی، وہ ایک خطا کہ وہ پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، آدم علیہ السلام نے کھا لیا، لباس اتر گیا اور وہ جھاڑیوں میں چھپنے لگے۔ رب نے فرمایا کہ آدم مجھ سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ حضرت باری تھا کہ میں تجھ سے نہیں بھاگ رہا، بس حیا کی وجہ سے چھپ رہا ہوں۔ تو پھر اس کی پاداش میں جنت سے نکلنا پڑا، دنیا میں آئے، دنیا کی وحشت میں وہ پریشان رہے، اتنی شرمندگی آدم علیہ السلام کو، اتنی ندامت ہوئی آدم علیہ السلام کو کہ 1-2 سال نہیں 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت میں روتے رہے، اللہ کی خشیت میں روتے رہے 300 سال تک۔ وہ جو آنسو نکلتے تھے وہ ایک نہر کی شکل اختیار کرتے تھے اور پرندے آ کر وہ آنسو پیتے تھے، اور وہ جو آنسو کے قطرے ٹپکے نا زمین پر، اللہ نے یہ جو پھول آپ دیکھتے ہو نا، یہ ساری پیداوار اسی سے ہوئی، اس پانی سے یہ پیداوار ہوئی، یہ پھولوں سے چشمے بن گئے تھے آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کے سبب۔ عزیزان گرامی، آدم علیہ السلام ایک خطا اجتہادی کی وجہ سے 300 سال تک کبھی آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا، نگاہ اٹھا کر آسمان کی، حیا اتنی، ندامت، شرمندگی اتنی، آسمان کی طرف نظر تک نہیں کرتے۔ آج ہم کتنے بے خوف ہو گئے ہیں، کتنے نیڈر ہو گئے ہیں، اور شرمندگی ہم سے کتنی دور چلی گئی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام خلیل ہیں اللہ کے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے مقرب پیغمبر ہیں، لیکن حال یہ کہ اللہ کے خوف میں اکثر رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ ایک مرتبہ جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں، اے ابراہیم، کیا خلیل بھی اپنے خلیل کے خوف میں روتا ہے؟ ایک دوست اپنے دوست کے خوف میں روتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے جبریل، مجھے میری وہ خطا یاد آ جاتی ہے، جب بھی وہ خطا یاد آ جاتی ہے میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہوں، خشیت مولا میں رو پڑتا ہوں۔ اتنا روتے تھے، اور روتے روتے غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب خشیت طاری ہوتی، ان کے قلب سے ایسی آواز رقت نکلتی، ایسی آواز کہ 1-1 میل کے فاصلے پر ان کے سینے سے جو دھڑکنے کی اور لرزنے کی آواز لوگ سنتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو معصوم ہے، ہر حال میں معصوم تھے، معصوم رہے۔ وہ معصوم ہستیوں کا حال یہ کہ اللہ کے خوف و خشیت میں اس قدر روتے تھے، اور سینے سے ایسی آواز آتی تھی لرزنے کی، جیسے ہانڈی چولہے پہ جلتی ہے تو پانی ابلتا ہے تو وہ جوش اور ابلنے کی جو آواز آتی ہے، ویسی آواز ہانڈی سے نکلتی۔ ثاقب نوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے، مبلغ سنی دعوت اسلامی ثاقب نوری صاحب۔ عزیزان گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر کے اللہ نے ایسی آواز انہیں عطا فرمائی تھی، ایسی سریلی آواز تھی داؤد علیہ السلام کی کہ جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام تو خونخوار جانور ان کی تلاوت کو سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے تھے، چرند پرند ان کی تلاوت کو سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے تھے، اژدہے، شیر، بڑے بڑے خطرناک جانور بھی ان کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے تھے، زمین کے اندر کے جانور آ کر ان کی تلاوت کو سنتے تھے، پرندے آ کر ان کی تلاوت کو سنتے تھے، لیکن جب اللہ کے خوف خشیت میں ان پر گریہ طاری ہوا تو ان کی آواز بیٹھ گئی، آواز بیٹھ گئی۔
اور 40 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام روتے رہے. 40 سال تک مسلسل اللہ کے خوف و خشیت میں روتے رہے اور کبھی اپنا منہ آسمان کی طرف نہیں. پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ ارشاد فرماتے تھے کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. میں منہ دکھانے کے قابل نہیں. اور داؤد علیہ السلام جب باز و نصیحت کرتے تھے، آخرت کا تذکرہ کرتے تھے، تو لوگوں پہ ایسی گریہ طاری ہوتی تھی، ایسا حال طاری ہوتا تھا. اور ان کا منبر آبادی سے دور جنگل میں منبر بچھایا جاتا تھا اور اعلان کرتے تھے ان کے شہزادے سلیمان علیہ السلام کے لوگوں، جسے آخرت کا تذکرہ سننا ہے، جسے جہنم کا ذکر سننا ہے، آخرت کی بات سننی ہے، داؤد علیہ السلام سے خطاب سننا ہے، تو آ جاؤ فلاں جگہ پر. لوگ جاتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام خطاب فرماتے تھے، آخرت کا ذکر کرتے تھے اور لوگوں پہ گریہ طاری ہوتا. خود بھی اس قدر روتے تھے، روتے روتے غشی طاری ہو جاتی اور لوگ جو ان کے مجمع میں بیٹھتے تھے ان پہ عجیب کیفیت طاری ہو جاتی. لوگ اپنے کپڑے پھاڑتے اور آخرت کی بات سن کر، عذاب آخرت اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ سن کر ان پہ عجیب رقت طاری ہوتی. اور فرمایا گیا کہ 40,000 کا مجمع جمع ہوتا اور 40,000 ان کے مجمع میں 30,000 لوگ جاں بحق ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے اور 10,000 بچ جاتے. اور اعلان کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لوگوں، اپنے اپنے رشتہ داروں کو لے جاؤ، چارپائی لاؤ اور لے جاؤ. لوگ اپنے اپنے گھر سے چارپائی لا کر ان کو اٹھا کر لے. یہ حال تھا. اللہ کے خوف کا تذکرہ سن کر، آخرت کا تذکرہ سن کر، دوزخ کا تذکرہ سن کر، جہنم کے عذاب کا ذکر سن کر ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ وہ روتے روتے انتقال کر جاتے تھے. اور داؤد علیہ السلام اس قدر روتے تھے، اس قدر خشیت کہ رونے کے سبب ان کے جسم پر عجیب کیفیت لرزہ طاری ہوتا. 2 لونڈیوں کو رکھا گیا تھا، 2 کنیزائیں ان کے ایک کام کے لیے رکھی گئی کہ جب بھی ان پر خشیت طاری ہو، خوف الہی سے لرزیں، تو انہیں پکڑنے کے لیے، ان کے جسم کو سنبھالنے کے لیے کہ کہیں ان کا جسم بکھر نہ جائے اور ان کے جسم کو گزند نہ پہنچے، پکڑنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے 2 لونڈیاں تھیں. یہ حال تھا داؤد علیہ السلام کا. پیغمبر جو رسول بھی ہیں ان کا یہ حال. اور داؤد علیہ السلام جنگل میں نکل جاتے اور سجدے میں چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ سجدے میں گئے تو 1-2 دن نہیں، 40 دن تک سجدے ہی میں رہے، روتے رہے، آنکھوں سے آنسو رواں رہے. اور رونے کے سبب وہ سوکھی زمین پر تھے، رونے کے سبب ہریالی 40 دن میں وہ گھاس اگی، اتنی گھاس کہ ان کے سر کو ڈھانپ لیا، اتنی گھاس. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خوف و خشیت. ہم چونکہ آخرت کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب جو ہم نے سن لیا اسے صحیح طور پہ مانتے نہیں ہیں. ورنہ ہم اتنا ہنسنے والے نہ رہیں اور رونے والے بن جائیں. بے خوفی والی زندگی نہ گزاریں، خوف والی زندگی گزاریں. اور پوچھا گیا کہ اتنا کیوں روتے ہو، بس بھی کرو، اتنا رونا چھوڑ دو. تو حضرت داؤد علیہ السلام کہتے تھے کہ لوگوں، اس رونے والے دن سے پہلے آج رونا چاہتا ہوں. یعنی وہ رونے والے دن سے بہتر ہے کہ آج رو لوں. کون سا رونے والا دن؟ یا تو قبر میں رونے والا دن ہے، یا آخرت میں جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، بھائی بہن کا نہ ہوگا، بہن بھائی کی نہ ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اس وقت جب بندہ روئے گا
اس رونے سے بہتر ہے، اس دن رونے سے بہتر ہے کہ آج رو لو۔ وہ اتنا کریم ہے ہمارا رب کہ ہمارے ایک قطرے کو بھی اللہ قبول فرما کر ہماری نجات و مغفرت فرما دیتا۔ وہ اتنا کریم رب ہے، رونے والے بن جائیں۔ اور سنو حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کا گریہ، جن کی آہ و بکا مشہور ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، باپ بھی نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حال کہ بچپن ہی سے خوف و خشیت کا یہ حال تھا کہ بچپن میں روتے تھے، اس قدر روتے تھے۔ آپ رک کر ایک بات عرض کر دوں کہ آپ چشتی ہونا، صابری ہونا، نظامی ہونا، سنو بابا فرید گنج شکر، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی جنہیں دنیا بابا فرید کہتی، گھر میں دیکھا کہ امی چولہا جلا رہی ہے۔ یہ آج کل کے چولہے نہیں، پہلے لکڑی کے چولہے ہوئے، چولہا جلا رہی ہے، بڑی بڑی لکڑیاں ہیں، تو ماں پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑی ڈال کے جلا رہی ہے۔ بیٹا بابا فرید کہتے امی جان کیا بات ہے، یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے کیوں جلا رہی ہیں؟ ماں نے کہا کہ یہ چھوٹی لکڑیاں جلدی جل جاتی ہیں، چھوٹی لکڑیاں جلتی ہیں تو بڑی لکڑیاں جلتی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ سننا کیا تھا؟ بابا فرید رونے لگے، روتے روتے جنگل میں چلے گئے، بعد میں تلاش کر کے لایا گیا، پوچھا گیا فرید کیا ہوا؟ حضرت امی جان میں نے دیکھا کہ ایک عورت جب چولہا جلاتی ہے تو بڑی لکڑیاں جلانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے تاکہ بڑی لکڑیاں جل جائیں۔ تو مجھے جہنم کی وہ وادی یاد آ گئی کہ جہنم میں جب اللہ بڑے بڑے کافروں کو ڈالے گا تو اس میں ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو اللہ ڈالے گا تاکہ جہنم کی آگ کو دہکایا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ماں کے شکم سے ولی بن کر آئے۔ بابا فرید کے خوف و خشیت کا حضرت یحییٰ علیہ السلام 3-4 سال 5 سال کی عمر ہے، اس قدر روتے تھے اللہ کے خوف میں کہ ان کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام جب واعظ و نصیحت فرماتے تھے تو وہ روتے روتے غشی طاری ہو جاتی، تو حضرت زکریا علیہ السلام اعلان کا واعظ و نصیحت کرنے سے پہلے کہتے تھے کہ اس مجمع میں یحییٰ ہے یا نہیں، تو لوگ دیکھتے تھے اگر یحییٰ علیہ السلام ہیں مجمع میں تو حضرت زکریا علیہ السلام خشیت و خوف، آخرت، جہنم، دوزخ کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ نہیں ہے دوسرے موضوع پر گفتگو اور نہیں ہے تو خشیت و خوف اور آخرت کا ذکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام چادر اوڑھ کے آ گئے، مجمع میں بیٹھ گئے، اپنے آپ کو چھپا لیا، وہ آخرت کا ذکر سننے کے لیے آ گئے۔ اعلان کیا زکریا علیہ السلام نے کہ میرا بیٹا یحییٰ تو مجمع میں نہیں ہے۔ لوگوں نے دائیں بائیں دیکھا، کہا کہ حضور نہیں ہے۔ واعظ و نصیحت شروع کی، آخرت کا ذکر شروع کیا، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، جہنم کے عذاب کا تذکرہ سنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام زار و قطار رونے لگے، اس قدر گریہ طاری ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور بعد میں بہت دیر کے بعد ہوش آیا اور پھر چیختے ہوئے گھر سے نکل گئے، اور یہاں تک کہ جنگل میں چلے گئے اور لوگ تلاش کرتے رہے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے، تلاش کے باوجود جب نہیں ملے حضرت زکریا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نکلی تلاش کرنے کے لیے، تلاش کرتے کرتے جنگل تک پہنچی اور ایک چرواہے سے پوچھا ہمارا ایک بچہ ہے 4 یا 5 سال کا، ایسی ایسی حسین صورت ہے، تم نے دیکھا ہے؟ چرواہے نے کہا مجھے نہیں معلوم تمہارا کون سا بچہ ہے، لیکن ہاں جنگل میں ایک غار میں ایک کوئی ہے بچہ جو رو رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے ہماری بکریاں بھی چارہ چرنا بھول گئی ہے، اور وہ اس کے قریب جا کر وہ کھڑی ہیں، بکریاں بھی رو رہی ہیں۔ ماں سمجھ گئی یہ کوئی اور نہیں میرا بیٹا یحییٰ ہے۔ ماں پہنچی اور جب قریب گئی آواز دے رہی، آواز آئی
आहट महसूस हुई। हजरत यहया अलैहि सलाम चूंकि आंख बंद करके अल्लाह के खौफ में रो रहे थे, हजरत यहया अलैहि सलाम समझे कि मलकुल मौत आ गई, तो इरशाद फरमाते मलकुल मौत आ गए तो मुझे थोड़ी देर मोहलत दे दो, मलकुल मौत मुझे थोड़ी मोहलत दे दो ताकि मैं अपनी माँ और अपने बाप से माफी तलब कर लूं और रुखसत ले लूं। अल्लाह अल्लाह, माँ तड़प गई, कहा बेटा मैं मलकुल मौत नहीं बल्कि तेरी माँ हूँ। अपने सीने से लगा लिया, कहा बेटा तू तो अभी बच्चा है, तू तो अभी छोटा है, इतना गिरफ्तारी, इतना आहो पुका, इतनी खशियत, इतनी खौफ इलाही, इतना क्यों रोता है बेटा, इतना न रोया कर। माँ के सीने से लिपट गए और रोने लगे। अर्ज करते अपनी जान, कल बरोज़े क़यामत जब अल्लाह की बारगाह में मुझे पेश किया जाएगा और मेरे आमाल पेश किए जाएंगे और जहन्नम की हौलनाकी से अम्मी जान क्या आप मुझे बचा लेंगी? माँ तड़प गई और इरशाद फरमाती बेटा नहीं, मैं बचा नहीं सकती। तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम फरमाते अम्मी जान जब आप नहीं बचा सकती तो मुझे रोने दो, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने दो, रब की बारगाह में माफी तलब करने दो। अल्लाह अल्लाह, माँ जैसे तैसे वास्ता देकर, माँ के हुकूक बताकर उन्हें लेकर गई, घर ले जाकर कई दिन के भूखे थे हजरत यहया अलैहिस्सलाम, ले जाकर बिठाया, वास्ता दिया, माँ की ममता का वास्ता देकर उन्हें एक रोटी खिलाई और खिलाकर उन्हें सुला दिया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम सो गए और नींद लग गई। अल्लाह अकबर, बड़ा अजीब हाल है खुदा का। मकतबे इश्क का दस्तूर अजब देखा है, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से वही होती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है यहया क्या बात है, तू आराम से सो गया क्या? तुझे मुझसे बेहतर भी कोई दर मिल गया है, मुझसे बेहतर भी कोई आस्ताना मिल गया है? यहया अलैहिस्सलाम जाग गए और तड़प गए। रब ताला इरशाद फरमाता है यहया तुझे मुझसे बेहतर दर मिल गया है, तू आराम की नींद में है क्या? तुझे आखिरत की फिक्र नहीं है? यहया अलैहिस्सलाम फिर निकल गए तड़पते हुए वही कैफियत में, खशियत और गिरिया उजारी में सरशार यहया अलैहिस्सलाम निकल गए। अजीजान गिरामी कदर, ये वो लोग हैं जो वली नहीं बल्कि नबी हैं और नबी ज़ादे हैं, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम और उन्हें शहीद किया गया, यहया अलैहिस्सलाम को, ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया गया। और हजरत यहया अलैहिस्सलाम जिंदगी भर इसी तरीके से रोते रहे और रोते रोते जिंदगी गुजर गई और खशियत, खौफ और गिरिया उसारी, यही हाल अंबिया और मुरसलीन का रहा। दीगर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दास्तान आपको मालूम होगी। शुएब अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के भी रहबर हैं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इस कदर अल्लाह के खौफ में, अल्लाह की खशियत में गिरिया उजारी फरमाते थे, इस कदर रोते थे कि रोते रोते 10 साल मुसलसल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रोते रहे। इस कदर रोने की वजह से आंखों की बीनाई चली गई, नाबीना हो गए। फिर रब ताला ने करम फरमाया, दोबारा अल्लाह ने बीनाई अता कर दी। दोबारा बीनाई मिलने के बाद भी फिर अल्लाह की खशियत में रोते रहे। 11 साल तक फिर अल्लाह के खौफ में रोते रहे। 11 साल रोने के वजह से फिर बीनाई चली गई। अल्लाह ने फिर दोबारा उन्हें बीनाई अता फरमाई, फिर रोते रहे। 11 साल और रोते रहे, यहाँ तक कि फिर बीनाई चली गई। ये सिलसिला चलता रहा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इसी तरीके से रोते रोते उन्होंने जिंदगी गुजार दी। आह रे मुसलमान, आह इस सदी का मुसलमान जो इस कदर गुनाह में मुलविस हो चुका है। इतनी नाफरमानियां, इतनी खुदा और रसूल की नाफरमानी, दिन के उजाले में नाफरमानी हम करें,
رات کے اندھیرے میں نافرمانیاں ہم کریں, اٹھتے بیٹھتے خدا کو ناراض کریں, گناہوں کا ایک انبار ہم سر پہ لے کر گھومیں, لیکن ہمارے دل پہ کوئی اثر نہ ہو, آنکھوں سے آنسو روا نہ ہو, اللہ کا خوف و خشیت ہمیں نہ ہو, اللہ کے خوف و خشیت میں رونا ہم سے چھن گیا ہے. وہ اس کی وجہ یہی ہے, بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہیں, دل ہمارا بہت سخت ہو گیا ہے. دل کو نرم بنانے کی کوشش کرو, اس دل کو گداز اور نرمی عطا کرنے کی کوشش کرو, اس لیے کہ جب تک بارش نہیں ہوتی, سبزے نہیں اگتے, تو آپ کی آنکھوں سے جب بارش نہیں ہوگی, قطرات نہیں ٹپکیں گے, آنسو نہیں نکلیں گے, رحمت کی فصلیں نہیں اگنے والی, رحمت کی فصلیں تمہیں نصیب نہیں ہوں گی. عزیزان گرامی قدر, حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے بڑے جید کلیم نبی ہیں اور رسول ہیں. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا نا, مالک روزانہ تیری بارگاہ میں آتا ہوں, طور پہ چڑھ چڑھ کے تیری باتیں سننے کے لیے آتا ہوں, تیرا میٹھا میٹھا کلام سننے کے لیے آتا ہوں. مولا تو نے مجھے کلیم بنایا ہے, تیری باتیں سنتا ہوں, میں تجھ سے کلام کرتا ہوں, تو مجھ سے کلام کرتا ہے. مولا یہ کلام کی لذتیں, یہ کان میں جو مٹھاس مل رہی ہے, مولا اب میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جو بولی میٹھی میٹھی تو مجھے سناتا ہے, مولا اپنا آپ بھی مجھے دکھا دے, اپنا جلوہ بھی مجھے کرا دے. مولا ربی ارانی یا پروردگارا, مجھے اپنا آپ دکھا دے, اپنا جلوہ دکھا دے. رب نے ارشاد فرمایا, موسیٰ لن ترانی, موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یہاں عرفا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا, نہیں, بلکہ رب نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ تو نے جو عرضی پیش کی ہے اس میں یہ کہا ربی آرانی, مولا میں مجھے اپنا آپ دکھا, یعنی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جب تک تیرے اندر میں ہوگی مجھے دیکھا نہ جائے گا. یعنی جو خود کو مٹا دے گا, اپنی ہستی کو فنا کر دے گا, وہ مجھے دیکھ سکے گا. ابھی تجھ میں باقی ہے, مجھے باقی ہے, مجھ میں باقی ہے, میں باقی ہے. تو جہاں میں ہوں گی وہاں میرے زیارت اور میرا جلوہ نصیب نہیں ہوگا. لن ترانی, موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ہاں ہاں, ایک ذات آنے والی ہے جو موسیٰ تیرا بھی نبی ہے, تیرا بھی رسول ہے, جو آدم کا بھی رسول ہے, جو موسیٰ کا بھی رسول ہے, جو داؤد کا بھی نبی ہے, جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے, جو یحییٰ کا بھی نبی ہے, جو سارے رسولوں کا رسول, سارے نبیوں کا نبی ہے, وہ آئے گا اور اس کا حال یہ ہوگا, اس کا وجود, اس کی ذات میری ذات میں فنا ہو گئی ہوگی, اس کے اندر میں باقی نہ ہوگی. اور پھر اس کا حال یہ ہوگا, تو طور پہ چڑھ چڑھ کے تو نے عرضی پیش کی, ربی ارنی کہا, لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ مہانی کے گھر سویا ہوگا, میں اسے بلا کر اپنے دیدار سے سرشار کراؤں گا. اسی لیے امام نے کہا کس کو دیکھا, یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی قدر, موسیٰ علیہ السلام کو جب رب نے فرمایا نا لن ترانی, موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو پھر اس دن سے موسیٰ علیہ السلام جب تک باحیات رہے کبھی ہنستا ہوا لوگوں نے نہیں دیکھا, کبھی مسکراتے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا, ہمیشہ روتے رہے, ہمیشہ گریہ وزاری کرتے رہے, ہمیشہ آہ و بکا کرتے رہے. عزیزان گرامی, اللہ کے پیارے حبیب تاجدار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے تاجدار ہیں, تمام رسولان اسلام کے سردار ہیں, وہ محبوب پروردگار ہیں. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے, لوگوں اللہ سے ڈرا کرو, اللہ کا خوف اختیار کرو. سنو تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. وہ مصطفیٰ کا حال کیا ہے پوچھو صدیقہ کائنات سے, حضرت ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب تیز آندھی چلتی, اللہ کے رسول علیہ السلام
بے قرار ہو جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی دائیں کبھی بائیں. بندہ نواز کیا بات ہے، یہ بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے دیکھا یہ تیز آندھی چل رہی ہے، مجھے خوف لاحق ہو رہا ہے، کہیں قیامت تو نہیں برپا ہونے والی ہے. یہ خوف و خشیت. کبھی بادل چھا جاتا نا، بادل ہم نے نہ جانے کتنی مرتبہ بادلوں کو چھایا ہوا دیکھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بادل چھا جاتا تو حضور علیہ السلام بے چین ہو جاتے، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی دائیں کبھی بائیں. عرض کیا جاتا بندہ نواز کیا ماجرا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ پچھلی امتوں پہ بادل کا بھی عذاب آیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہی عذاب ہم پر تو نہیں اترنے والا ہے. اللہ اللہ، تیز بارش ہوتی تو حضور علیہ السلام ڈر جاتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ رہا ہے. اور جب سورج گہن ہو جاتا، سورج گہن تم نے کتنی مرتبہ دیکھے ہوں گے، لیکن جب سورج گہن ہو جاتا اللہ کے رسول علیہ السلام گھبرا جاتے، بے چینی اور اضطراری کیفیت میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سرشار ہو جاتے اور مسجد میں پہنچ جاتے اور نفل نماز ادا کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں اتر رہا ہے، کہیں قیامت تو برپا نہیں ہونے والی. حضور علیہ السلام کا قلب اطہر لرزتا تھا. حضور علیہ السلام خوف و خشیت میں یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. آپ کیا جانتے ہو قیامت کتنی دور ہے آپ سے؟ کتنی دور ہے؟ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو قیامت آئے گی نا. سور پھونکیں گے تو سنو، اسرافیل علیہ السلام سور ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور منہ میں وہ سور کا حصہ موجود ہے اور رب کی طرف ہمیشہ توجہ ہے کہ رب اب حکم دے تو سور پھونکوں، اب حکم دے تو سور پھونکوں. اتنی دور ہیں ہم قیامت سے، نہ جانے کب حکم مل جائے. سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی اور زمین لرز جائے گی، زلزلے آئیں گے اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبکیاں لگا رہا ہوگا. کوئی گھٹنے تک پسینے میں سرشار ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی کاندھے تک پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی سر تک پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. وہ اپنے ہی پسینے میں کھولتے ہوئے گرمیوں تپش میں 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا اس ہولناکی کے منظر سے انسان دو چار ہوگا. ہم نے کھیل اور تماشا سمجھ لیا. عزیزان گرامی قدر، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں امت کی بخشش اور شفاعت منحصر ہے، جن کے صدقے میں امت بخشی جانے والی ہے، وہ نبی کی خشیت اور خوف کا یہ حال ہے. آندھی آئے تو حضور بے چین ہے، تیز ہوا چلے تو حضور بے چین ہو جائیں، بادل چھا جائے تو حضور بے چین ہو، سورج گہن ہو تو حضور بے چین ہو، بارش تیز ہو جائے تو حضور بے چین ہو جائے. اور اللہ راوی بیان کرتے ہیں ایک صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، ایک کام سے حضور کی بارگاہ میں پہنچا تھا. کیا دیکھتا ہوں حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. رقت کا یہ حال ہے، خوف و خشیت میں یہ کیفیت ہے آقا علیہ السلام کی کہ قلب اطہر سے لرزنے کی اور خشیت میں دل کے عجیب کیفیت کی آواز آ رہی ہے. جیسے ہانڈیا میں وہ جو ہانڈی جلتی ہے، تیز ہانڈی آگ پر جو ابال کی آواز آتی ہے، ویسی آواز حضور کے سینے مبارک سے آ رہی تھی. راویوں نے دیکھا ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں میرے حضور رات ہو جاتی، زمانہ سو جاتا، اپنے آرام گاہوں میں لوگ چلے جاتے، میرے حضور مصلی کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی فرماتے
حضور سجدے میں جا کر اس قدر گریہ ازاری فرماتے تھے، اس قدر روتے تھے اور اس قدر روتے تھے، اور اتنے لمبے سجدے حضور علیہ السلام فرماتے تھے اللہ اللہ کہ آقا علیہ السلام کے پیر مبارک میں ورم آ جاتا تھا، پیر مبارک سوج جاتے تھے۔ کئی بار ایسا محسوس ہوتا کہیں حضور کی روح تو نہیں نکل گئی۔ اللہ اللہ میرے حضور سجدے میں جا کر رو رو کے کیا عرض کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں جاتے، رب کی بارگاہ میں کیا عریضہ پیش کرتے تھے جانتے ہو؟ ربی حبلی امتی، مالک میری امت کو میرے حوالے فرما دے، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے، مولا میری امت کو بچا لے۔ جو نبی اپنی امت کی محبت میں، اپنی امت کی بخشش کی فکر میں، اپنی امت کی نجات کی فکر میں رات رات بھر روتے رہے، آج یہ امت اس کا یہ صلہ دے کہ ایسے گناہوں والی زندگی میں ہم بسر کرتے رہے، ایسی نافرمانی والی زندگی گزارتے رہے، اپنے نبی کو بھول جائیں۔ اللہ اللہ عزیزان گرامی قدر، خدا کا خوف کرو، مصطفیٰ کا لحاظ کرو۔ مصطفیٰ شان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آدم کی قوم کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، آقا میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، آقا میں نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، آقا میں نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام عجیب کیفیت ہو گئی، ارشاد فرماتے جبریل کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہاں ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا، حضور علیہ السلام نکل گئے، اپنے در دولت سے روتے ہوئے نکل گئے، آبادی سے دور چلے گئے، مکے کی فضاؤں سے دور چلے گئے، اور یہاں تک کہ حضور جنگل میں ایک غار میں پہنچ گئے، اور ایک دو دن نہیں 3 دن تک حضور علیہ السلام غار میں رہے، روتے رہے، سجدے میں اپنے مولا کو مناتے رہے۔ یہاں مدینے میں حال یہ ہو گیا کہ اہل مدینہ حضور کے فراق میں تڑپنے لگے، مدینے والے حضور کو تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے جب نکلے جنگل تک پہنچے، چرواہے سے پوچھا تم نے ہمارے حضور کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا تمہارے کون سے حضور اور کون سے نبی ہیں، لیکن ہاں ایک شخص ہے جو غار میں، جنگل کے ایک فلاں غار میں رو رہے ہیں، اور جن کے گریہ ازاری کی وجہ سے ہماری بکریاں چارہ چرنا بھول گئی ہیں، ہو سکتا ہے وہی ہو۔ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں میرے حضور سجدہ ریز ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مالک میری امت کو میرے حوالے فرما دے، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں بندہ نواز اللہ کے لیے اپنے سر اقدس کو اٹھا لیں، آقا اتنی مشقت نہ برداشت کریں، لیکن حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں۔ صحابہ سمجھ گئے کہ اب حضور کو کوئی ان کے سر اقدس کو نہیں اٹھا سکتا۔ حضور علیہ السلام کے کاشانے میں پہنچے، سیدہ کائنات سیدۃ النساء جو جگر گوشہ مصطفیٰ ہیں، جو بطول ہیں، جو زہرا ہیں، ان کی بارگاہ میں پہنچے، ماجرا پیش کیا۔ سیدہ کائنات چادر میں لپٹی ہوئی جب پہنچی جنگل میں، پہاڑ کی غار پر پہنچی، اپنے بابا کو آواز دیتی ہیں بابا جان خدا را اپنے سر اقدس کو اٹھا لیں، اتنی مشقت و تکلیف نہ برداشت کریں۔ حضور ویسے ہی سجدے میں رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ربی حبلی امتی کی صدائیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب بطول، جناب زہرا سلام اللہ علیہا عرض کرتی ابا جان اگر آج آپ اپنے سر اقدس کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گی تو آپ کی بیٹی فاطمہ اپنی چادر بے نقاب کر دیں گی، جس کے بالوں کی سیاہی کو سورج
نے نہ دیکھا آج زہرا اپنی چادر ہٹا دے گی. یہ سننا کیا تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سر اقدس اٹھاتے ہیں اور سید کائنات لے کر چلتی ہیں. عزیزان گرامی قدر، اس سے پتہ یہ چلا ہمارے حضور، ہمارے آقا ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں ربی حبلی امتی فرما رہے ہیں اور زندگی بھر ربی حبلی امتی کہتے رہے. معراج کی شب ثم دنا فتدلا فقاب قوسین او ادنا کی منزلوں پر پہنچ کر، وہ قربت خداوندی کی منزل پر پہنچ کر، وہ قربت کی لذتوں میں سرشاری کی منزل پر پہنچ کر بھی ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. مثال ظاہری ہوا، قبر اطہر میں اتارا گیا، لبہائے مبارک جنبش فرما رہے ہیں. میرے حضور کے قریب کان لے گئے تو کیا سنتے ہیں؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور وصال کے بعد بھی قبر انور میں ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. آج امت اپنے نبی کی اس محبت کا کیا صلہ دے رہی ہے؟ آج ہمارے لیے لازم ہے اپنے حضور کی اس محبت کا پاس رکھا جائے، اپنے آپ کو حضور کا سچا پکا غلام بنایا جائے، اپنی زندگی میں خوف و خشیت کو پیدا کیا جائے. اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 60-62 سال ہو گئی تو داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے، سر مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے. کسی صحابی نے عرض کیا بندہ نواز آپ کے داڑھی میں بال سفید ہو رہے ہیں، سر مبارک میں بال سفید ہو رہے ہیں. جملہ عرض کیا کہ بوڑھے ہو رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے سنو مجھے سورہ ہود کی آیتوں نے بوڑھا کر دیا. یعنی سورہ ہود میں اللہ نے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ عز و جل کریم نے دوزخ اور آخرت کا ذکر فرمایا ہے. وہ خوف و خشیت کا ذکر سن کر اور پڑھ کر مجھے یہ کیفیت مل گئی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. عزیزان گرامی قدر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر اللہ سے خوف و خشیت فرماتے تھے کہ کبھی کہا لگا کر حضور نے کبھی ہنسے نہیں ہیں. جب بھی مسکراتے ضرور تھے، کہا لگانا حضور علیہ السلام کی زندگی سے ملتا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اس قدر سنجیدگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. آؤ سنو وہی حضور علیہ السلام کی ایک آل ہے جسے دنیا امام علی اوسط کے نام سے جانتی ہے. امام زین العابدین جن پر عبادت ناز کرتی ہے، جن پر زہد و ورع ناز کرتا ہے، جن پر تقوی و طہارت ناز کرتی ہے، جن پر بندگی ناز کرتی ہے، جن پر سجدے ناز کرتے ہیں، وہ امام زین العابدین جو سجاد ہیں، اتنے سجدے کرنے والے. میرے امام زین العابدین اتنے سجدے کرنے والے کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے، کثرت سجدہ کی وجہ سے امام علی اوسط امام زین العابدین کی پیشانی مبارک اتنی سخت ہو گئی تھی، سکین اتنی سخت ہو گئی تھی کہ سکین کو کاٹنا پڑا، نیچے تک نکلتی تھی، اسے کاٹنا پڑا. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار پیشانی کی سکین کو کاٹا گیا. اتنے سجدے میرے امام فرماتے تھے، اتنے عبادت گزاری حضرت امام زین العابدین کی تھی. علی نام ہے، زین العابدین زمانہ یاد کرتا ہے اس لقب سے. حضرت امام زین العابدین کا گریہ و زاری اور خوف و خشیت کا عالم یہ کہ حج بیت اللہ کو یا عمرہ کے ارادے سے نکلے، احرام باندھ لیا، سواری پہ سوار ہونا چاہ رہے ہیں. مریدوں نے عرض کیا بندہ نواز آقا اب عمرہ کی تیاری ہو گئی ہے، اب احرام باندھ چکے ہیں، اب لبیک کہنے کا وقت آ گیا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کہنے کا وقت آ گیا ہے. امام علی اوسط خاموش ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ لبیک کہوں، مجھ میں حسقت نہیں ہے کہ لبیک زبان سے نکال سکوں. کیوں بندہ نواز، آپ میں ہمت کیوں نہیں ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میں ڈرتا
ہوں کہ میں لبیک اللہم لبیک کہوں کہ مالک پروردگارہ میں حاضر ہوں، ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں وہاں سے آواز نہ آئے کہ لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ اللہ اللہ، امام زین العابدین سے لوگوں نے کہا حضور والا اب آپ کو ہم کو لازم ہے کہ لبیک کہنا ہوگا۔ بہر گئے، شریعت کے حکم کے مطابق لبیک کہنا شروع کیا۔ ابھی لبیک اللہم لبیک کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ ایسی کیفیت طاری ہو گئی، خوف و خشیت میں یہ حال ہو گیا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ 3 دن تک بے ہوش رہے، پھر بعد میں ہوش آیا۔ یہ کون ہے جو امام علی اوسط امام زین العابدین جن کی زندگی سے گناہ کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا، یہ وہ مبارک نفوس قدسیاں ہیں جن کے تعلق سے قرآن نے ضمانت دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جسے اللہ نے پاک و طاہر بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، جن کی نفوس قدسیہ ایسی ہیں کہ جو ان کے قریب ہو جاتا ہے، جو ان کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے، جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ بھی پاک و طاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن خوف و خشیت کا یہ عالم اس قدر روتے تھے، اور کربلا کے سانحہ کے بعد کبھی امام زین العابدین کو لوگوں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ روتے تھے، ہمیشہ آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے امام کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں یعقوب کا تو ایک یوسف گم ہو گیا تھا، یعقوب کا تو ایک یوسف کی جدائی ہو گئی تھی، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میرے تو کتنے یوسف چلے گئے ہیں، میں کیوں نہ روؤں؟ عزیزان گرامی، وہی امام زین العابدین ہیں، خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے ایک کونے میں بیٹھ گئے، کعبے کا غلاف پکڑ کر امام زین العابدین وہ چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، سر پہ چادر ہے، رو رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں جملے ارشاد فرما رہے ہیں پروردگارا میرے گناہ زمین کے ذرات سے زیادہ ہیں، اور میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، مولا میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، مولا میرے گناہ سمندروں کے قطرات سے زیادہ ہیں۔ یہ اپنے گناہوں کا ذکر کر رہے ہیں، مالک مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ یہ گریہ ازاری، زار و قطار رونا، گریہ ازاری سن کر جو طواف کرنے والے لوگ تھے وہ طواف بھول رہے ہیں، طواف یاد نہیں کہ کتنے چکر ہو گئے۔ لوگوں نے کہا شاید کوئی بہت بڑا مجرم معلوم ہوتا ہے، بڑا گنہگار معلوم ہوتا ہے، بہت گناہ کر کے آیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے، بڑی نافرمانیاں کر کے آیا ہے ایسا لگتا ہے۔ وہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں جوان لگتا ہے تو بڑا گنہگار ہے، بہت گناہ سرزد ہو گئے ہیں، لیکن اتنا نہ رو، اے غلام، اے بندے اتنا نہ رونا، کیوں ہم سب مل کر تیرے لیے معافی اور توبہ کے لیے دعا کریں گے، استغفار کی دعا کریں گے، تو اتنا نہ رو۔ لیکن بندے بتا تو صحیح تو اتنا بڑا گنہگار ہے، تو ہے کون، تیرا چہرہ تو بتا۔ امام زین العابدین نے جب چہرہ پھیرا لوگوں کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جن کی خدمت میں آنے والا، جن سے نسبت رکھنے والا نیک و طاہر بن جاتا ہے۔ لوگوں کے ہوش چلے گئے، یہ پرہیزگاروں کا حال ہے، یہ نیکوکاروں کا حال ہے، یہ اولیاء کے سرداروں کا حال ہے، یہ بڑوں کا حال ہے۔ ہم کس دنیا میں بھٹک رہے ہیں، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، ہم کون سی غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک جوان تھا، جوان اللہ والے، زندگی اللہ کی محبت، اللہ کے عشق، اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف میں گزر گئی، اور حال یہ تھا جوانی میں اللہ نے ولایت عطا فرمائی تھی، اور اس کا اثر یہ تھا روزانہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے تھے، اپنے گھر میں ایک رسی ٹانگ رکھی تھی، گلے میں رسی باندھ لیتے تھے، اور کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے تھے، توبہ و استغفار پڑھتے تھے، گریہ ازاری کرتے تھے، روتے تھے، دھوتے تھے۔ اور حال یہ ہوا جب
موت کا وقت قریب آیا تو اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی جان میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا نافرمان ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، اب ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، موت ان قریب میرے پاس آنے والی ہے، امی جان میری وصیت ہے، میری خواہش ہے، 3 خواہشوں کو پورا کر دے۔ ماں ہوتی ہے، بیٹے کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی۔ ماں نے کہا بیٹا تو جو کہے گا میں پوری کروں گی، تیری خواہش، تیری ہر خواہش کو پوری کروں گی۔ بیٹے نے 3 وصیتیں کی۔ امی جان میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، دن میں میرا جنازہ نہ اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ جب دن میں میرا جنازہ جاتے ہوئے دیکھیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو اللہ کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے گنہگار کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ دوسری وصیت یہ کرتے ہیں امی جان جب میں مر جاؤں نا میرے گلے میں رسی باندھ دینا اور گھر کے پورے چاروں کونوں میں، گھر کے آنگن میں گھسیٹنا اور ادھر سے ادھر گھسیٹتے ہوئے لے جانا اور یہ کہنا کہ گنہگار کا یہی حال ہوتا ہے، ایک بدکار سیاہکار کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اللہ تیسری وصیت یہ کرتے ہیں کہ امی جان جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں اتارا جائے تو میری قبر پہ کھڑے رہنا، لوگ چلے جائیں لیکن آپ تھوڑی دیر کھڑے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو سیاہکار ہوں، لیکن امی جان آپ نیک ہو، پرہیزگار ہو، آپ جتنی دیر کھڑی رہیں گی ہو سکتا ہے عذاب قبر میں اور سوال و جواب میں آسانی ہو جائے۔ یہ خوف کا حال ہے، یہ خشیت کا حال ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا خیال آ کر یہ کیفیات اس اللہ والے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ حضرت فرمایا گیا بابا فرید الدین عطار علیہ رحمٰن نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں اس جوان ولی اللہ کا جب انتقال ہوا، ماں ہوتی ہے، کون ماں برداشت کر سکتی ہے کہ بیٹا ایسا نیک، بیٹا ایسا پرہیزگار، بیٹا ایسا ولی اللہ اور اس کے گلے میں رسی باندھی جائے اور گھسیٹا جائے۔ لیکن وصیت پر عمل کرنے کے لیے ماں نے رسی باندھ لی، ابھی رسی باندھنا ہی چاہ رہی تھی اور یوں گھسیٹنے کے لیے پکڑ ہی رہی تھی، غیب سے آواز آئی کہ خاتون خبردار رک جا، تجھے معلوم نہیں اس جوان نے جو کچھ کہا تھا تجھ سے، جو کچھ وصیت کی تھی وہ ہمارے خوف کی وجہ سے کہہ گیا تھا، ہماری خشیت کی وجہ سے اس نے وصیت کی تھی، حالانکہ یہ تو ہمارا مقرب ہے، یہ تو ہمارا ولی ہے، اس کے گلے میں رسی نہ باندھنا، اسے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اللہ عزیزان گرامی قدر، کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ جو کچھ اب تک ہوا سو ہوا، لیکن آنے والی زندگی، آنے والے لمحات اللہ اس کے رسول کی رضا میں گزرے اور نیکیوں کے ساتھ گزرے، گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ رات کی تنہائی میں کونے میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں رونا اور گڑگڑانے کی کوشش کرو، اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں، بغیر کسی کو بھی بغیر آہو بکا، بغیر گریہ ازاری، بغیر خشیت مولا، بغیر خوف الہی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کا خوف دلوں میں جمائیں اور نیک بننے کی کوشش کریں۔ مولا کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ وقت پر آئیں، دوست احباب کو لے کر آئیں اور تاخیر نہ کریں۔ کل سراج الائمہ، اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غوث اعظم کے بھی امام رہ چکے ہیں، ان کا تذکرہ، ان کی حیات کے حوالے سے معروضات پیش کیے جائیں گے۔ کثیر تعداد میں آئیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے فیضان سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں۔ کھڑے ہو جائیں۔